حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جدوجہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا۔ گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے۔ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے۔ بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا، سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے۔ کس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے۔ فرمایا تم جو بھی ہو، پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا، اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے۔ کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر۔ فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں۔ آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے۔ علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے، جہاں گام گام پہ خطرہ تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں، ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا۔ آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرورت نہیں ان چیزوں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا۔ اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے ذات کیا زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔
وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت، جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس، اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے، دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے، پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، تو ایک نیک دل آدمی نے اسے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی۔ تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ، تہمات کا۔ بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے، تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا، لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آگ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت، یہ تہمات ہیں، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش آپ
नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, का तरीका पूछे। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। 12 लामदाम बरसरे मतलब हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई, अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वाली कोई नहीं रहा इल्ला माशाअल्लाह। वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पांव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का, और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरे रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे। ओ भाई, इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मवाके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूं, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं? मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता? बताया तो उसे जाता है जिससे खबर ना हो। तो अगर उसे पता है तो अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। हजरत इब्राहिम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले हैं, कौंपले महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहिम ने सर सजदे में रख दिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम
شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت۔ اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارا رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع مکے کے پاس۔ بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو۔ کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کرے اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ
ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے۔ اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے۔ آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے، ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے، وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لے۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی۔ تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں، میں کہ نہیں ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟
اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. صرف قربانی نہیں دیتے تھے, سارا سال بہت سارا لنگر, بہت سارا کھانا پینا, بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے, ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا, ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارا اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں. جناب سارا کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی. اور حالات یہ ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں, مصر میں, دور دراز علاقوں میں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے, اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے, وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے, میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں, مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے, وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا, مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا, تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے, اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے, خادموں میں سے, آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں, ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں, ریت بھر کے لے جاتے ہیں, بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے, وہ خود ہی ان لوگوں کی دلجوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارا اٹھی, کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی, غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی. اعلیٰ غذا بنی, بڑے بڑے کھانے بیبیوں نے مل کے پکائے, چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے, سجدہ شکر ادا کیا, اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی, پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے, اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے, فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا, ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا, دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی, حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے, بہترین مسلمان؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو, وہ بہترین مسلمان ہے, زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی, افطاریاں ہیں تو امیروں کی, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے, وہ بدترین دعوت. حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی. اور دوسرا ان کا مزاج تھا, اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا. جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں, پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں. عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, جسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ یہ محبت کی بات ہے نا, جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے, اس کی اشراق بھی ہے, چاشت بھی ہے, اس کے عمرے بھی ہیں, اس کے حج بھی ہیں, اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں. یہ محبت الہی ہے, جوش مارتی. ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں, اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی. حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا.
इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा के शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना, तो जो लफ्ज़ माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता था, वो जानवरों पे बोला जाता था। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही बड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है, आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह। ये तस्बीह बड़ी पसंद है, महबूब ने इनकी फजीलत बयान की। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे, ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे, यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा, इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे है तो कर देता हूं। हजरत इब्राहिम कहने लगे, बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा, जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। आपने फरमाया, बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा, बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे, चल एक दफा और सुना। कहने लगा, पैसे लगेंगे, तो क्या लेगा? कहने लगा, गायें भैंसें सारी मेरी। फरमाया, बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसें दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा, बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे, तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा, इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा, फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया, जा तेरा हुआ, तू जिक्र सुनाता रह, मैं देता हूं। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिक्र सुना। कहने लगा, इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे, ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर, मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा, इब्राहिम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए, वाकई इस काबिल है कि रब आपको अपना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा से मोहब्बत करने का निराला अंदाज। और मेरे भाई, यही मोहब्बत उन्हें मेरे मुस्तफा से भी थी। एक नबी घर बना रहा है, दूसरा बनवा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, जनाब इब्राहिम बना रहे हैं। जब खाना काबा बन गया तो कहने लगे, रब्बना वब अस्फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह अब इसे बसाने के लिए अपना आखिरी रसूल भी अता फरमा। नबी पाक फरमाते हैं, मैं दुआ हूं हजरत इब्राहिम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने, अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है।
یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں، پنجابی کی۔ شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں۔ جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوگی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی، اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے، اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں، حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں، مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے، اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے، یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے، اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے
3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फकत गरीबों को दो। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है, और जिनके घर में हफ्ते में 3 दफा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल होते हैं। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाजत तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाजत है, लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं, और हमारे यहाँ जो गोश्त तकसीम होता है ना, वो भी बारी लगी हुई है। उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई, भाई उसने की है, उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है। आप ये देखें अजीजों में, रिश्तेदारों में, और मैं अगर थोड़ा सा आपकी तवज्जो कराने में कामयाब हो जाऊं तो सफेद पोश लोगों को देखें। कुछ सफेद पोश हैं, सफेद पोश जिनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए हैं। सफेद पोश पहले दिया करते थे, आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं। वो कहते हैं सोच रहा हूं कोई हिस्सा उस्सा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ है, पर्दा पोश। अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते, अक्सर दिया करते थे, अब नहीं दे पा रहे। क्यों? इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुंचा के आए, उन पर तवज्जो करें। वो सफेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुंच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफेद पोश हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। अल्लाह फरमाते कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफेद पोशी का भरम रखते हैं, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है कि गरीब हैं, मजबूर हैं, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसने सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने